سارے سنی بلند آواز نال درود پاک پڑھو. صرف سنی پڑھو، جڑے سنی نہیں ہو نہ پڑھو. بلند آواز نال، بلند آواز نال. دیکھو ساڈا دنیا دا ایمان ہے کہ اسی جتھے بھی درود پڑھیے نا ساڈی آواز نبی پاک دی بارگاہ وچ پہنچ جاتی ہے. سبحان اللہ. ایمان ہے یا نہیں ہے؟ کہ آواز کھٹو گے تو آواز پہنچے گی نا. اس واسطے اس نیت نال اچھی درود پڑھو تاکہ ساڈی آواز مدینہ طیبہ حضور دی بارگاہ وچ پہنچ جائے اور حضور دی نظر کرم ساڈے سے ہو جائے. اچھی پڑھو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول. نعرہ تکبیر. جناب سید طارق آقا گیلانی بغداد شریف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ساری عوام بے بنے زیارت کریں. بے بنے کتاب شروع. الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا. احمدک بجمیع محامدک ما علمت منها وما لم أعلم يا رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين خاتم النبيين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا
فی الدارین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین سیدنا سید المعلا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأحبائه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله وبرسوله وصدق الله ورسوله الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب کو بلند آواز نال الصلاۃ والسلام وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. کہہ رہے ہیں تمام تعریفاں اللہ تعالی وحدہ لا شریک دے لائق نے. جس رب نے اپنے پیارے محبوب ساڈے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا. آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. آپ تو بعد جندہ ایمان صرف وہ بولو. جیڑا کہندہ ہے حضور تو بعد نبی آ سکتا بے شک نہ بولے. جندہ ایمان نہیں آ سکتا اچھی بولو کہ آپ تو بعد کوئی نبی.
نہ چھوٹا وڈا، نہ ادنا نہ آلہ، کوئی نبی نہیں آ سکتا، حضور آخری نبی ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا مگر مشن نبوت جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے مشن نبوت نبیاں تو بعد پھر اولیاء کرام دے سپرد کر دیتا۔ اولیاء کرام مشن نبوت تو لے کے چل دینے پہ۔ میں نے یاد آ گئی حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے آپ دی گل، آپ گولڑا شریف تو باہر جنگل دے وچ تشریف فرما سن، تسبیح آپ دے ہاتھ وچ سی تے پڑھدے سن پہ تے انگریز آ گیا۔ وہ تو انگریز دا دور سی نا، مخول کیتا انہیں شاہ صاحب کو، تسبیح پھیرتے سن نا پہ، انہیں مخول کیتا۔ آکھن لگا میں یہ کیا ہے؟ تسبیح نو ویکھ کے آنا یہ کیا ہے؟ پیر صاحب نے شیر مبارک چکیا تے روندے والے ویکھیا، انہیں گل دے وچ پستول پائی ہوئی سی، پستول۔ آپ نے فرمایا مین یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ کہندا یہ ہمارا ہتھیار ہے، ہمارا ہتھیار۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارا ہتھیار ہے، یہ ہمارا ہتھیار ہے۔ اچھی آنکھوں نے سبحان اللہ۔ گولڑے والے پیروں مانتے نہیں تسی؟ جڑا جڑا مانتا اچھی آنکھوں نے سبحان اللہ۔ جنی زیادہ محبت ہے انہیں زور نہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ سنو سنو، انہیں آخیا یہ ہمارا ہتھیار ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا وہ تمہارا ہتھیار ہے، یہ تسبیح ہمارا ہتھیار ہے۔ انہیں ہس پیا کہ انہاں منکیاں جیاں نو میرے پستول نال تسبیح دیتی۔ انہیں پستول کڈی، درخت وال ویکھیا ایک طوطا بیٹھا سی، انہیں گولی ماری طوطے نو، طوطا مر کے تھلے ڈگ پیا۔ آکڑ کے کہندا میں دیکھا ہمارے ہتھیار کا کمال۔ اچھی آکھو یار سبحان اللہ۔ ہن تے جڑی میں گل کرن لگا تڑپا دین والی ہے، تڑپا دین والی، زور دی آکھو سبحان اللہ۔ آکھن لگا میں دیکھا ہمارے ہتھیار کا کمال۔ پھر میر علی شاہ اٹھے، انہوں نے تسبیح مرے ہوئے طوطے کو ماری، وہ زندہ ہو کے دوبارہ درخت پہ چلا گیا۔ آپ نے فرمایا میں دیکھا ہمارے ہتھیار کا کمال۔ کی مطلب؟ پھر تیرا ہتھیار زندہ نو مار دیندا ہے، اللہ دے ولی دا ہتھیار مردیاں نو زندہ کر دیندا۔ اللہ او مشن جڑا اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں نو دیتا نا، او مشن اپنے محبوب دی امت دے ولیاں نو عطا فرما دیتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور یاد رکھو میں نے شاہ صاحب کی طرف جڑا موضوع دیتا گیا ہے نا، وہ یہی ہے کہ اولیاء فوت ہون تو بعد بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ دے ولی فوت ہون تو بعد بھی، آنکھوں نے فوت ہون تو بعد بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔
اور نبیاں تو بعد صحابی بھی ولی نے، انہاں دا شان بعد وچ آن والے ولیاں نالوں زیادہ، لیکن ہیں ولی۔ اللہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے اتے قرآن نازل ہویا، اندے وچ ولی دی تعریف کی گئی تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے ولی ہوندا کون ہے۔ ساڈے لوکاں دے ذہن دے وچ ولی وہ ہوندا جڑا پٹھیاں چیزاں نو سیدھیاں کر دے، سیدھیاں چیزاں نو پٹھیاں کر دے، ہاں جی، کوئی کمال دکھاوے، کوئی کرامت دکھاوے۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ گیا، 6 مہینے رہا، اٹھ کے ٹر پیا، آپ نے فرمایا بیریا آیا سا تے آن لگیاں دسیا نہیں ہوں کیوں آیا ہے، کہ ہن چلے ہیں تے جان لگیاں دسدا نہیں پیا بھی کیوں چلے ہیں۔ آکھن لگا جی میں تہاڈی بڑی تعریف سنی سی، لیکن میں 6 مہینے رہا، میں تہاڈے وچ ایک بھی کرامت نہیں ویکھی۔ آپ نے فرمایا یہ دس کہ 6 مہینوں وچ میرے اندر خلاف سنت کوئی کام ویکھیا ہی؟ انہیں آخیا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا اتوں بڑی کرامت اور کیڑی ہو سکتی؟ لہذا ولی وہ نہیں ہوندا جڑا شعبدہ بازی کرے، ولی وہ نہیں ہوندا جڑا الٹے سیدھے کم کر کے بخاوے، ولی وہ ہوندا ہے جڑا حضور دی ہر سنت تے عمل کرے، حضور دی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ولی۔ اللہ نے قرآن دے وچ تعریف کی تھی، سنو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ بے شک وہ لوگ جڑے ایماندار نے، ولی ہون واسطے اللہ نے سب تو پہلی شرط لگائی ایمان دی۔ جڑا بے ایمان ہے وہ کدی ولی ہو سکتا، چاہے MNA بن جائے، چاہے MPA بن جائے، ہاں جی، چاہے لیڈر بن جائے، چاہے کسی جماعت دا صدر بن جائے، چیئرمین بن جائے، جب تک ایماندار نہیں ہو اس وقت تک ولی ہو سکتا۔ نمبر 1 ایمان شرط، تے ایمان کنے وچ ہے؟ جن دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہوئے۔ حدیث پاک دے وچ سرکار دا فرمان ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، خبردار جن دے دل وچ محبت نہیں ہو ایماندار ہو سکتا ہی نہیں۔ اچھی آکو سبحان اللہ۔ میں پہلے بھی ایک بار آیا تھا، لیکن ہوں کافی دیر بعد اگرچہ میں آیا، مگر تاری ماشاءاللہ طبیعتوں دے وچ بڑی ٹھنڈک جئی ہے، کوئی جوش و خروش نہیں ہے، ہاں سبحان اللہ آکھن لگے بھی انج لگدے تے پتہ نہیں کتنا زور لانا پی رہا ہے۔ سبحان اللہ آکھاں گے تے ساڈی اندر انرجی گھٹ جائے گی۔ پیراں دے در تے بیٹھے ہو لنگر شکر تے کھادا ہونا ہے، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ جنی اللہ پاک نال محبت ہے انہاں آکھو سبحان اللہ، جنہ نبی پاک تے ایمان ہے انہاں زور دی آکھو الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ۔ فرمایا خبردار جن دے دل وچ اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت نہیں، وہ ایماندار ہو سکتا ہی نہیں۔ ایمان شرط ہے۔ اللہ اکبر، پہلے ایماندار ہوئے، دوسرے نمبر تے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرے۔
کی کرے وہ نہ ہوئے موزر اذان دینا رہے تے آپ ستا رہے نماز بھی نہ پڑھے نہ ایماندار بھی ہوئے تے عمل بھی نیک کرے عمل بھی نیک کرے اللہ فرماندا سیجعلو لہم الرحمن ودا ان قریب اللہ انہوں اپنا یار بنا رہے گا ان قریب اللہ انہوں اپنا یار بنا لے گا اللہ دا دوست بن جائے گا کوئی وزیر اعظم دا دوست ہوئے انہوں بڑا ناز ہوندہ ہے میں وزیر اعظم دا دوست تھا صدر دا دوست ہوئے انہوں بڑا ناز ہوندہ ہے جے کسی فوجی دا کو دوست ہوئے انہوں بڑا ناز ہوندہ ہے تے جڑا اللہ دا دوست ہوئے یہ نہیں فرمایا جڑا نیک عمل کر جڑا ایماندار ہوئے نیک عمل کرے انہوں میں اپنا دوست بنا لانگا نا سیجعلو پہلے ایمان پھر عمل صالح اس تو بعد سیجعلو ان قریب یعنی ایمان اور عمل تو بعد ایک وقفہ ہے ان قریب اللہ فرماندہ انہوں میں اپنا یار بنا لانگا یا اللہ ان قریب دا کی مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب دا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب دا سچا غلام بن جائے حضور دی غلامی اگر نہ ہوئے تے بندہ کدی بھی ولی بن سکتا ہی نہیں اللہ اکبر نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا بھئی ذرا سٹیج دور رکھو ان دی آواز دا ڈسٹرب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو بندہ اللہ دا یار بن جائے نا پھر جو منہوں کٹے اللہ پوری کر دینا ہے جو منہوں کٹے اللہ پوری کر دینا ہے چاہے قبر دے وچ ہوئے چاہے قبر دے باہر ہوئے اللہ دا ولی جتھے بھی ہوئے جو اللہ پاک دی بارگاہ سے عرض کرے اللہ پوری کر دینا ہے سب تو پہلے میں گل کرنا سیدنا ابو بکر صدیق تے سیدنا عمر فاروق دی رضی اللہ تعالی عنہ جس سے حضرت ابو بکر صدیق دا وصال ہویا نا کہ آپ نے وصیت کی تھی کہ میں نے غسل دینا میں نے کفن دینا تے میرا جنازہ عمر پڑھاوے تے جنازہ جدو پڑھا لو تے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حجرہ انور دے سامنے میرے جنازے والی چار پائی نو لے جانا حضور دی بارگاہ دے وچ کھلو کے عرض کرنا یا رسول اللہ یارے غار حاضر اجازت ہوئے تے اندر لے آئیے سبحان اللہ جی تانوں گناہ نہیں ہوندا انشاءاللہ نیکی ملے گی اونچی آکھو سبحان اللہ صحابہ کرام نے عمل کیتا غسل دیتا کفن دیتا سیدنا فاروق اعظم نے جنازہ پڑھایا چار پائی چوک کے حجرہ عائشہ صدیقہ دے بوئے دے کے لے گئے بول کے عرض کیتی یا رسول اللہ آپ دا یار غار حاضر ہوئے اجازت ہوئے تے اندر لے آئیے راوی لکھتا ہے حجرے دا بوئے اپنے آپ ہی کھل گیا حجرے دا بوئے کھل گیا تے حضور دی قبر پاک دے وچوں آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب جلدی کرو یار نو یار دے نال ملا دیو بوا کھل گیا آپ دی چارپائی اندر لے گئے قبر دی تیاری ہون لگ پئی قبر بن گئی
ایک پاسوں پھڑیا حضرت عمر فاروق نے، ایک پاسوں پھڑیا حضرت عثمان غنی نے، تے پکڑ کے ابو بکر صدیق نو لگے لات دے وچ اتارن۔ علی المرتضی شیر خدا کول کھڑوتے سن، انہاں سوچیا بھی ایک پاسوں ابو بکر نے، ایک پاسوں عمر نے پھڑ لیا، ایک پاسوں عثمان نے پھڑ لیا، تے میں رہ گیا۔ وہ جلدی نال حضرت ابو بکر صدیق دی قبر چتر گیا، تے ہاتھ اتنے کر چھڑے، لیا عمر ہن مینوں پھڑا دیو۔ حضرت عمر تے حضرت عثمان نے حضرت علی دی گود دے وچ دے دیتا ابو بکر صدیق نو، آپ نے ابو بکر صدیق نو پھڑ کے تے لات دے وچ رکھ چھڑیا۔ علی المرتضی اندر، عمر فاروق بھی باہر، عثمان غنی بھی باہر۔ باہروں حضرت عمر فاروق نے آواز دیتی، ابو بکر مبارک ہوئے، اللہ نے جڑا تیرے نال وعدہ کیتا سی اج پورا کر چھڈیا۔ اچھی آکھو نا سبحان اللہ، بہت ٹھنڈے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کراں گا یا اللہ جڑا سب تو زور نال سبحان اللہ کے انہوں خواب دے وچ غوث پاک دا دیدار نصیب فرما۔ ایک باری نہیں ساری تقریر چاکھو گے تو پھر یہ دعا، ایک باری سبحان اللہ اچھا کے مڑ ٹھنڈے نہ پہ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق بولے، فرمایا ابو بکر تین مبارک ہوئے، اللہ نے جڑا وعدہ کیتا سی اج پورا ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضرت عمر نو، حضور کیڑا وعدہ؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن چ نہیں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جڑا ڈر جائے اللہ تعالیٰ انہوں دو جنت عطا کرتا ہے، ایک جنت کی بشارت نبی پاک نے انہاں دی زندگی انہاں نوں عطا کر چھڈی، دوسری جنت حضور دے قدماں چ مل گئی۔ اللہ اللہ۔ بولن والے کون نے؟ بولن والے کون نے؟ حضرت عمر فاروق۔ کچھ ہی آکھو نا، بولن والے کون نے؟ حضرت عمر فاروق۔ تے مخاطب کنوں کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق نو جڑے فوت ہو گئے۔ عمر مخاطب کا ابو بکر مبارک ہوئے۔ اللہ۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے شفا دے وچ، آپ فرماندے نے مسجد اقصی دا بھی بڑا شان ہے، مسجد حرام دا بھی بڑا شان ہے، مسجد نبی دا بھی بڑا شان ہے، عرش اعلیٰ دا بھی بڑا شان ہے، پر جس جگہ تے سرکار دا جسم اقدس رکھیا گیا ہے نا، یعنی حضور دی قبر مبارک ہے، ان شان مسجد حرام نالوں بھی اچا، مسجد اقصی نالوں بھی اچا، ان شان عرش اعلیٰ نالوں بھی اچا۔ اللہ اکبر۔ اتھے جگہ ملی حضرت ابو بکر صدیق نو تے مبارک دیتی سیدنا عمر فاروق نے۔ اللہ اللہ۔ اور اجازت کنے دیتی دفن کرن دی؟ نبی پاک نے۔ قبر شریف دے وچوں آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب۔ ایک دوسری گل قرآن پاک دی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ توابا رحیما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اپنی امت کو ارشاد فرما دیو اگر اپنے نفسوں سے ظلم کر بیٹھے ہو تو آپ دے در تے آ جان، جاؤ کا آپ دے کول آ جان۔ یہ نہیں فرمایا مسجد نبوی چ آ جان، یہ نہیں فرمایا مینا مزدلفہ عرفات وچ آ جان، جاؤ کا سونے جتھے آپ وہ اتھے آ جان۔
جے تسی مکے وچ ہوو تے اوتھے آ جان، مدینہ منورہ وچ ہوو تے اوتھے آ جان، میدان مینا دے وچ ہوو تے اوتھے آ جان، مزدلفہ وچ ہوو تے اوتھے آ جان، گنبد خضرا وچ ہوو تے اوتھے آ جان۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر دے وچ تعریر فرماندے نے کہ حضور دی بارگاہ دے وچ ایک صحابی کھلوتا تے ایک تابعی کھلوتا، ایک صحابی کھلوتا تے ایک تابعی کھلوتا، تے تابعی نے حضور دی بارگاہ عرض کیتی یا رسول اللہ، اللہ فرماندا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ حضور میں آپ دی بارگاہ چ حاضر ہو گیا، آپ کے دربار سے کھلو کے اللہ کو معافی بھی مانگنا پیا، فاستغفر لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی میرے واسطے مغفرت مانگ رہے ہو۔ وہ جواب مانگ کے ٹر گیا، تے جڑا پچھو صحابی سی نا، نبی پاک نے انہوں مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا جڑا بندہ ہونے کہہ کے گیا ہے نا، جا انہوں جا کے کہو کہ نبی پاک فرماندے نے میں تیرے واسطے مغفرت مانگ چھڑی، قبر دے وچوں آواز آئی، تیرے واسطے مغفرت مانگ چھڑی۔ علامہ ابن کثیر نے نقل کیتا، لوگ آختے سمجھی اے علامہ ابن کثیر دی گل جڑی اسی نہیں مانتے، کیوں انہاں نال سند کوئی نہیں، نبی ابن کثیر چھپی ہے، اس دے وچ 7 سنداں اس روایت دی نقل کیتیاں گئیاں، جنہاں وچ 3 سنداں او نے جڑیاں سکا نے، کوئی انہاں نوں ہاتھ نہیں لا سکدا۔ دس دیتا کہ حضور دی قبر انور دے اوتے آ کے بھی کوئی معافی منگے، نبی پاک ان دے واسطے بھی بخشش طلب فرما لیندے نے۔ لا لا حضور داتا گنج بخش، آکھو سبحان اللہ، زور دی آکھو سبحان اللہ، جنہوں دادا صاحب نال محبت ہے زور دی آکھو، اجے مزہ نہیں آیا اچھی زور دی آکھو، حضور داتا گنج بخش، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ آپ دی قبر شریف تے آئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، چلا کٹیا، بعض آندے نے مہینے دا چلا کٹیا، بعض آندے نے 40 دنوں دا کٹیا، جننے دنوں دا بھی کٹیا، چلا کٹیا تے اٹھے، اٹھ کے چادر چاڑی، موڈے دا رکھی دے باہر ٹر پیا۔ اس لیے سیڑھیاں اترن لگے نا، ادو بھی دربار شریف اچا ہوندا سی تے مزار نیواں ہوندا سی۔ وہ جس طرح دربار شریف دیا سیڑھیاں اترن لگے تے اگوں ایک بزرگ ملے، چٹی سفید داڑھی مبارک آپ دی، چٹا سر مبارک دبال چٹے، اور جڑا چہرہ سی نا وہ دونوں نالوں زیادہ چمکے پیا۔ فرمان لگے، وہ بزرگ فرمان لگے معین الدین کدھر چلے آئے؟ کہتے بابا جی میں تے سنیا سی بابا بڑا سخی ہے تے کچھ دے گا، میں تے 40 دن ایتھے بیٹھا رہا تے مینوں تے بابا نے کچھ نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا کچھ نہیں دیتا؟ کہ ہاں جی کچھ نہیں دیتا۔ فرمایا چل ہر رل کے دونوں جا کے عرض کر ویکھیے شاید کچھ مل جائے۔ وہ کہنے لگے جی ٹھیک ہے، اگر تسی آخدے ہو تو میں تہاڈے نال ٹر پینا۔ اگے اگے وہ بزرگ، پیچھے پیچھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ تھوڑی جی دیر دے بعد خواجہ صاحب نے سجے کھبے ویکھیا، وہ بابا جی نظر نہ آئے۔ خواجہ صاحب نے سوچا کہ شاید میرا دھیان سجے کھبے ہو گیا، وہ اگے نکل گئے ہون گے۔ اگے جا کے جسے قبر شریف دے سامنے کھلوتے، پہلی عطا یہ ہوئی کشف القبور حاصل ہو گیا۔
کی ویکھدے نے کہ دادا صاحب دی قبر دے وچ جڑے بزرگ کھلوتے نے اوہی نے جڑے باروں مینوں پھڑ کے لے کے آئے. اللہ اکبر. تے آپ کھلو کے قبر شریف دے وچ مسکرا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. اللہ اکبر. آپ فرمان لگے داتا صاحب نے قبر دے وچوں ارشاد فرمایا، فرمان لگے معین الدین میں تے صرف تینوں دسنا چاہتا سا کہ اللہ دا بندہ دینا چاہے تے چھڑیاں دا محتاج نہیں ہوندا، وہ ایک نظر نال ہی سب کچھ عطا کر سکتا ہے. جاؤ ہم نے تمہیں سلطان الہند بنا دیا، اب جگہ جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اجمیر چلے جاؤ اپنے علاقے میں، وہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا گاڑ دو، اور جو تیرے پاس آئے اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بناتا. بعد از وصال قبر دے وچوں دادا صاحب نے حضرت خواجہ صاحب نو سلطان الہند بنایا. جے قدر پوچھنی ہے نا دادا صاحب دی تو کسی وہابی کو نہ پوچھو، اللہ دے ولی کو نہ پوچھو، بابا فرید الدین گنج شکر کو پوچھو. پیدل چلنا پہ اتھوں پاک پتن شریف چو پیدل. لوگ کڑا کہنا دور کسے چلے ہو بھی میں دادا صاحب سلام کرن چلا. تے جسے نے لاہور دی حد میں جانا نا بابا فرید دے تے گوڈیاں پر رہے ہو جانا. کسی نے آکھیا دور ہے کی؟ آپ فرمان لگے میرے قدم اس قابل نہیں کہ دادا دی زمین تے لگ سکن. اور شاید تاڑے بھی جو اگر کوئی لاہور گیا تو انہیں ویکھیا ہونا ہے تقریباً دربار تو ایک فرلانگ دور ضلع کچہری دی بیک سائڈ تے ایک ٹبا ہے، انہوں آخدے نے بابا فرید دا ٹبا ہے. اتھے ٹبے تے بہ کے حاضری دینی، اتھوں واپس ٹر جانا. ایک بار ایک مرید نے عرض کی تھی حضور ایڈی دوروں پیدل آندے ہو، لاہور دی حد وچ گوڈیاں پرنے ہو جاندے ہو تے ایڈی دوروں بہ کے ٹر جاندے ہو، اگے کیوں نہیں جاندے؟ آپ نے انہوں دے رومال دے سر تے پایا تے انہوں مراقبہ کرایا. مراقبہ کرایا تے کی فرماندے نے ویکھ دھیان نال ذرا ویکھ. اس بندے نے ویکھیا اس ٹبے تو لے کے داتا صاحب دی مزار تک اللہ دے ولیاں دے ڈھیر لگے پے. آپ نے فرمایا 10 فرید دے اگے جان دی تھاں ہے آئی. او میرے دادا صاحب رحمت اللہ علیہ جڑے بعد از وصال قبر چو ہزاراں اولیاء کرام نو فیض عطا فرماندے. شرکپور شریف کے تاجدار غوث زمان حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ آپ دا معمول سی، آپ شرکپور شریف تو پیدل چل کے داتا صاحب حاضری دیندے سن. ایک دن نال مریدین لگے آن تے بڈھا دریا ہے نا جتھے اج کل تو گندا نالا بن گیا ہوا ہے، اتھے راوی چلدا ہوندا سی. اس جگہ تے پہنچے نا جی شیر میاں صاحب تے لاہور والے پاسوں اگے ایک بزرگ آئے. میاں صاحب نے جلدی نہ اگے بڑھ کے انہوں نے مصافہ لیا، اپنی چادر لائی زمین تے بچھا دی تھی. ایک پاسے وہ بزرگ بیٹھ گیا، ایک پاسے میاں صاحب بیٹھ گیا. پھر اگے ہو کے قریب ہو کے کان دے وچ گل کی تھی. میاں صاحب نے پھر انہاں بزرگاں کان چ گل کی تھی. میاں صاحب دے چند منٹ بیٹھے رہے، وہ تو پیچھے اٹھے، وہ بزرگ لاہور وال ٹر پائے تو میاں صاحب شرکپور شریف وال ٹر پائے. جس طرح شرکپور شریف پہنچے نا تو ایک مرید نے دل کٹ کے عرض کی تھی حضور ایڈی دور پیدل چل کے گئے سو تو راہ جو واپس آ گئے ہو، اگے کیوں نہیں گئے؟ آپ نے فرمایا کام جتھے بن جائے پھر اتنے کام آنا پہنتا ہے نا. حضور وہ جڑے رستے میں بزرگ ملے سن وہ کون سن؟ میاں صاحب فرمان لگے اور خود داتا صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب. تے حضور وہ کنا چ گلاں کی کیتیاں. آپ نے فرمایا میں عرض کی تھی حضور غلام جو حاضری واسطے آ رہا سی
تسا اگے آن دی تکلیف کیوں فرمائی؟ تے داتا صاحب نے مینوں کن دے وچ جواب دیتا، میں آکھیا شیر محمد اینی واری میرے کول چل کے آیا ہے، اج میں اگے ود کے اوندا استقبال کر لواں۔ میرے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی اگر داتا گنج بخش قبر دے وچوں فیض عطا فرما سکتے نے، معلوم ہوا ہر کامل ولی قبر چوں فیض عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس بندے ہونے جڑے میرے کو دعا منگن سے انہوں نے منہ بولنا نہیں پیندا، دل میں ارادہ کرن سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دیندا ہے۔ انبیاء علیہ السلام دے بھی یہ درجات ہیں اور یا کرام دے بھی یہ درجات ہیں۔ نبیوں وچوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ، آپ نے دعا منگی تے منہ بول کے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری۔ اینیاں گلاں عرض کیتیاں اللہ دی بارگاہ چ، اللہ نے رد نہیں کیتیاں، فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تو جو کچھ منگیا ہے بلا شرط اسی سارا کچھ ہی بن گیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی شان۔ مسجد قبلہ تین دے وچ آپ نماز پڑھا رہے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتاں پڑھائیاں، اثر دی نماز دے دو پڑھائیاں تے دو اجے پڑھانیاں نے، تے دل وچ خیال آیا چہرہ آسماناں والے کیتا، تے دل وچ زمان تو نہیں عرض کیتا، دل وچ خیال آیا اے اللہ میرا قبلہ بیت المقدس دی بجائے کدی ابراہیمی کعبہ بنا دے میں تے پھر ٹھیک ہے، منہ نہیں بولے، دل وچ خیال آیا۔ اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے پیارے حبیب اسا تعالی چہرہ آسمانہ والے الٹیا ہوا ویکھیا، چہرہ الٹیا، منہ نہیں بولے، تے دل چ خیال کیے کہ بیت المقدس کے بجائے ابراہیمی کعبہ میرا قبلہ بن جائے۔ اللہ فرماندا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، اسا قبلہ بدل دیتا کیوں؟ لِتَرْضَاهَا، تاکہ آپ راضی ہو جاؤ۔ جس طرح نبیان دے وچ درجات نے کہ بعضیاں نو آکھنا پیندا ہے اور بعضیاں نو آکھنا نہیں پیندا، دل دے وچ خیال کرن اللہ پورا کر دیندا ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام دے بھی یہ درجات نے، بعضیاں نو دعاواں منگنیاں پیندیاں نے اور دعاواں بھی بعض کئی مہینے مانگدے نے پھر جا کے قبول ہوندیاں نے، تے بعضی اللہ دے ولی ہو نے جڑے منہوں نہیں مانگدے، دل وچ خیال کر لین اللہ پورا کر دیندا ہے۔ اور یا کرام دے درجات، اللہ اکبر۔ ساڈے اچھرے ایک بزرگ نے، سید نے، بابا شاہ جمال رحمت اللہ، بابا شاہ جمال رحمت اللہ علیہ، اچھرے دے کول آپ دا دربار ہون بھی موجود ہے۔ آپ من وجہ مجذوب سن تے من وجہ سالک سن، ہر وقت جذب تے بھی نہیں سی آپ دے اتنے تاری رہندا تے ہر وقت سالک بھی نہیں سن رہندے۔ جمعرات نو ٹول بجا کے نا تے وہ تمال پاندے ہوندے سن، تے آپ نے 3 منزلہ عمارت بنوائی،
کول بادشاہ دا قلعہ سی. بادشاہ کدی اتوں سیر سور کرنا آوے نا تے اپنی بیویاں نو رانیاں نو لے کے اس قلعے چ رہندا سی. وہ بادشاہ جسے آیا انہیں ویکھیا، انہیں کہا ایڈا اچا کنے بنا لیا مکان؟ انہیں آخیا جی فقیر ہے، درویش ہے، انہیں بنایا. بادشاہ کہنے لگا جاؤ انہوں جا کے آکھو کہ ایک منزل ٹھا دے ورنہ اسی انہوں سارا مکان ٹھا دیاں گے. آ کے بابا جی بابا شاہ جمال رحمت اللہ علیہ بادشاہ کا پیغام ملیا. آپ نے فرمایا انہوں آخ تیرے قلعے دے وچ ساڈے اس زمزمے تو اس مکان تو چھاتی کوئی نہیں ماردا، تو بے فکر ہو جا. انہیں آخیا نہیں، انہوں آخ ایک منزل ٹھاوے ورنہ میں سارا ٹھوا دیاں گا. بابا جی فرمان لگے اچھا ٹھا دیاں گے، ایک منزل ٹھا دیاں گے. جمعرات آئی نا تو ٹولچی نے ٹول بجایا، بابا جی نے تمال پایا. تمال پاندیاں پاندیاں آپ نے آخیا اللہ، تسی بھی آکھو نا زور دی آکھو اللہ کہہ کے پیر ماریا زمین تے او 3 منزلہ مکان دا ایک منزل جڑی سی وہ زمین دے تھلے دس گئی. آپ نے دوبارہ سنیا بھیجا بادشاہ نو، فرمان لگے جاؤ بادشاہ نو آکھو اساں تے اپنی ایک منزل نیوی کر لیے لیکن یاد رکھ ان قریب تیرے اتنے قلعے دا نشان بھی نہیں رہ جائے گا، ساڈا یہ مکان ایویں ہی کھلوتا رہے گا. اج بھی جا کے ویکھ لو وہ بابا جی دا مکان جو ہے نا شاہ جمال رحمت اللہ دا مکان کھلوتا ہے اور اس نے 2 منزلہ باقی نے ایک منزلہ نیوی. اور چند دنوں دے بعد طوفان آیا، فلڈ آیا. فلڈ تو بادشاہی قلعہ سی نا جڑا بادشاہ دا اندیاں نیاں بھی پٹ کے وہ پانی لے گیا، اتنے نشان بھی نہ رہا بادشاہ دے قلعے دا، تے فقیر دا قلعہ ہوئے نہ ہوئی کھلوتا گیا. آپ نے اپنے ایک مرید نو فرمایا میں چلیا تھلے، وہ منزل جڑی تھلے دس گئی سی. آپ نے فرمایا میں چلیا تھلے تے 40 دن میرا انتظار کری، جیسے میں باہر آ گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، جے نہ باہر آیا نا تے آج جڑا درمیان والا کمرہ ہے اندے اتنے میری قبر بنا دیں، پھر میرے اندر آن دی کوشش نہ کری. آپ تشریف لے گئے، 40 دن آپ اندر رہ. وہ مرید آپ دا بڑا عاشق سی، انہیں 40 دن بھی بڑے بےتابی نال گزارے. جدو ویکھیا نا کہ 40 دنوں بعد شاہ صاحب جڑے نے وہ باہر نہیں تشریف لے آئے تو وہ بے قرار ہو کے چیخن لگ پیا. اور آپ نے فرمایا جی تھلے آن دی کوشش نہ کری. اس نے بے قرار ہو کے چیخاں مارن لگ پیا تے تھلے جان دی کوشش کی تھی، اگے دیوار آ گئی. وہ جڑا دروازہ تھلے جانا سی نا ان دے کے دیوار آ گئی، پھر جا نہیں سکیا. چنانچہ جسے نے ٹھنڈا ہویا تو اس کمرے دے اتنے آپ دی قبر مبارک بن گئی، اج بھی وہیں موجود ہے. بعد از وصال اولیاء کرام دا فائدہ دینا ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 1000 روایات تو ثابت. اللہ اکبر. پاکستان دے وچ ہی لو، دور نہ جاؤ. پاکستان دی میں گل کر، پاکستان دے وچ بہت سارے بزرگ نے جنہ دے اج وزارات موجود نے. لوگ اتنے جاندے نے، فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور جسے انہوں نے فائدہ ہو جاتا ہے اتنے پھر وہ حاضری دے کے اپنی نظر پوری کرتے ہیں. ہاں جی، بڑے معروف بزرگ اتنے بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ قصور شریف دے وچ، میرا خیال تسی سارے جانتے ہو گے، ساڈے وڈیاں دے شاگرد رہے ہیں. میرے 9ویں دادا نے خواجہ غلام دستگیر قصوری، انہوں کا اتنے بہت بڑا مدرسہ سی. پیر بلے شاہ تے پیر وارث شاہ دونوں اتنے پڑھتے رہے.
بعد وصال کی گل کرن لگا اس سالانہ آیا پیر بلے شاہ دا تے میاں صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ دا ایک مرید آکھن لگا حضور مینوں اجازت دیو میں بلے شاہ دے رستے جا آپ نے فرمایا چھڈ پرا اتنے کی جانا ہی سارے پنگی چرسی لگے پھرتے ہیں تو کی لین جانا اگر نہیں حضور میں جانا ضدے پہ گیا مرید دا لاڈلا سی آپ نے فرمایا اچھا جا کاغذ پھڑیا تے تیلے دے نال ان دے اتنے کچھ لکھیا میاں صاحب نے تے لکھ کے فرمان لگے دربار دے بار بار سنانے والے پاسے جائی اتنے ایک درخت تے درخت دے کول ایک بندہ بیٹھا ہوئے گا انہوں میرا رکا دے دیں وہ سیدھا اتنے گیا ویکھیا درخت بار بار مزار دے بار بار درخت تے اندر کول ایک بندہ بیٹھا انہیں کہا جی میاں صاحب نے رکا دیتا ہے وہ پڑھ کے نا انہیں اتوں ہی تیلا پھڑیا تے کاغذ دے دوجے پاسے کچھ لکھیا نہ میاں صاحب دا لکھیا اندر کو پڑھیا گیا تے نہ بلے شاہ دا لکھیا پڑھیا گیا انہیں آخیا جا جا کے میاں صاحب نو دے دیں وہ واپس گیا انہیں آخیا حضور تساں بھی لکھیا سی انہوں بھی لکھ کے واپس دے دیتا نہ تہاڈا لکھیا میں پڑھیا تے نہ انہوں دا لکھیا میں پڑھیا یہ کی لکھیا ہے میاں صاحب مسکرا کے فرمان لگے میں انہوں نے لکھیا سی آ سارے پنگی چرسی کٹھے کیتے ہوئے نہیں ہیں انہاں نو دور کر تے نیکاں بندیاں نو بلایا کر تے انہیں جواب لکھیا تہاڈے کولوں ایک نہیں مڑیا میں انہیں کیویں موڑا تہاڈے کول ایک نہیں مڑیا تے میں انہیں کیویں موڑا بندے جڑے نا قبر دے وچوں بھی آپس ایک دوسرے نال گلاں باتاں کرتے رہتے ہیں یہ لوگ جڑے اطلاعات کرتے نا جی نہیں قبر دے وچوں کچھ نہیں ہوندا اصل چ گل ہے کہ انہاں دے بندیاں دا انہاں دے وڈیاں دا قبر دے وچوں کچھ نہیں ہوندا قبر دے وچوں فائدہ ہو دیندا جڑا اللہ دا ولی ہوئے ہیں ساڈے علاقے چ بڑا وڈا مولوی گزریا مفتی محمود گزریا نا وزیر اعلیٰ بھی رہا ہے ان کی قبر بھی اتنے ہی ہے کدی کسی نے مفتی محمود نے قبر چ کوئی دیتا جاؤ یہ آخو مولوی فضل الرحمان جا کے پیو نو آ کے میں تین سیٹاں تو ہل گیا ایک ہی دے گا یہاں دے نہیں دے یہ سارے سمجھتے ہیں کہ سارے ہی نہیں دے سانو ساڈے دے کچھ نہیں سانو ساڈے موڑتے ہی نہیں اللہ اللہ سنو لہم ما یشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين تکبیر نعرہ رسالت علماء علیہ سنت تشریف رکھو بھی علامہ مراد علیہ السلام مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب اسٹیج تے جلوہ کار ہو گئے نا تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ شاہواں نے میں نہیں اعلان کیتا علماء نو بلایا تے پھر اعلان کیتا میرے تو بعد انشاءاللہ انہاں دا خطاب ہوئے گا اللہ 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 جزاکم اللہ تشرف بیٹھا بیٹا بیٹھ جا پھر سنو قرآن تازہ کرو اپنا ایمان اینا چیر میں تقریر کی ہے میں کوئی شعر پڑھیا بولو اچھی تے بولو نا مینوں آؤندا ہی نہیں میں گھروں بڑی واری نا شعر کٹھے لا لا کے یاد کر کے لیا اسٹیج تے میں بھول جاتا کیوں میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ مراد علیہ السلام مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ فرماندے پتر جتھے جاؤ قرآن پڑھو تاکہ کوئی قرآن سن کے بھی نہ منے اور کچھ نہیں تو انہوں قرآن دی مار دے وجہ نہ سانو آپ نے قرآن ہی سکھایا دے قرآن ہی پڑھنے ہیں قرآن ہی سنو بس میں انشاءاللہ 5-10 منٹ دے وچ مائک جو ہے نا وہ علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے سپرد کر دیا لہم ما یشاءون
يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. جی میں اگے آکھا جائے سبحان اللہ اومی ہونا آکھو. میں دعا کروں گا یا اللہ جڑا سارے تو اچھی سبحان اللہ آکھے انہوں مدینہ طیبہ دی حاضری نصیب فرما. والے سانو آندا سبحان اللہ کہندا ہن تہاڈا لحاظ کر جائیے تے گل بکری ہے. پھر ایک باری آکھو ایویں زور نال سبحان اللہ. جن مدینہ طیبہ حاضری دینی ہے زور نال آکھو. لہم ما یشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. اللہ فرماندا بعض اللہ دے بندے ہوئی نے جڑا جواب منگن تے انہوں نے منہوں بولنا نہیں پیندا, ہاتھ اٹھانا نہیں پیندا, منہوں بولنا نہیں پیندا, دل دے وچ ارادہ کردے نے اللہ پورا کر دیندا ہے. حاضرین ہزاروں سینکڑوں نہیں ہزاروں امثلہ اس دے اوتے موجود نے, مگر میں چاہنا تہاڈے اور مفتی صاحب دے درمیان زیادہ دیر حائل نہ ہوواں. آپ بھی پنڈیوں تشریف لے آئے تو میں سویرے پنڈی جانا. یہ تشریف لے آئے پنڈیوں تو میں سویرے پنڈی جانا ہے. کل میری تقریر پنڈی ہے تے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرمائے, انہوں نے علم دے وچ اللہ اضافہ فرمائے, سوز دے وچ اضافہ فرمائے. انہوں نے عرض کراں گا میری صحت واسطے بھی دعا کراؤ. میں کافی بیمار ہاں, تمام لوگوں میں عرض کرنا میرے واسطے بھی دعا کرو. بڑیاں بڑیاں خطرناک تے مہلک بیماریاں من لگ گئی نے. دعا کرو نبی پاک دے صدقے تے سیداں دے صدقے اللہ تعالیٰ من شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.